جو مذاکرات کے دوران جو ایک مثبت اشارے مل رہے ہیں ان میں سے آپ نے جو خبر دی ہے کہ بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بھی آج ضمانت پہ رہائی ملی ہے، تو وہ کیا خبر ہے؟ ذرا اس کی تفصیلات اور کیا اس کا تعلق بھی مذاکرات سے ہو سکتا ہے؟ اچھا، بالکل مذاکرات سے تعلق ویسے لیگلی تو ان کی ضمانتیں ویسے بھی ہونی تھی، لیکن انڈائریکٹلی تعلق آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ کیونکہ ٹائمنگ، اور عمران خان کیونکہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو کارکنان ہیں جو ان کو جو فوری طور پر رہا کیا جائے، تو 350 کی ضمانتیں لگی ہوئی تھیں، تو ابھی لسٹیں ان کی تیار ہو رہی ہیں جن کی ضمانتیں ہوئی ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 200 سے زائد پی ٹی آئی ورکرز کی ضمانتیں ہو گئی ہیں، تو یہ 26 نومبر احتجاج کے تناظر میں سب سے بڑی ضمانتیں ہوں گی جب ان کو جو ہے وہ رہا کیا جائے گا، تو یہ آپ اس کو لنک جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ دوسری جو بات آپ نے کی مذاکرات کے حوالے سے، کتنے ہیں کچھ بتا دیں؟ تقریباً 350 ہیں جن کی ضمانتیں آج جب ہوئی ہیں، لگی ہوئی تھی، جن میں سے تقریباً 200 سے زائد کی ضمانتیں ہوئی ہیں۔ اب کچھ ہیں جن کی ضمانتیں آج نہیں ہوئی، لیکن جن کی ہوئی ہیں ان کی لسٹیں ابھی تیار ہو رہی ہیں، ایگزیکٹ فگر جو ہے وہ آ جائے گی۔ یہ 26 نومبر والے واقعے کے تناظر میں یہ گرفتار ہوئے تھے سارے کارکنان۔ اور اس میں ایک اور جو چیز آپ مذاکرات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ایک مذاکرات سامنے ایک جو ہے وہ کوئی پردے کے پیچھے چل رہے ہیں، تو ایک جو فریق ہیں جو اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پردے کے پیچھے ہونے والے مذاکرات یا ہونے والی پیشکش کی آج تصدیق کر دی ہے۔ اچھا، وہ ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے انڈائریکٹلی یہ کہا گیا ہے کہ آپ بنی گالہ منتقل ہو جائیں اور خاموش ہو جائیں، اور میری جانب سے بالکل کلیئر انداز میں ان کو کہا گیا ہے کہ میں بنی گالہ شفٹ نہیں ہو رہا، آپ مہربانی کر کے ہمارے کارکنان اور ہمارے لیڈرز جو ہیں ان کو رہا کریں، اور اس کے بعد میری بات ہوگی میں نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ اس کا ہے کہ آپ عدالتوں کے اوپر سے اپنا جو اثر و رسوخ ہے اس کو ہٹا لیں، اور عدالتوں کے ذریعے ہی اگر میں نے باہر آنا ہے۔ کس نے کہا؟ یہ بتایا جا رہا ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو۔ اچھا، اب تو یہ جو پوائنٹ ہے کہ جو عرفان صدیقی صاحب جو حکومتی جو کمیٹی ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے تو نہ کوئی آفر دی، نہ لی، نہ کوئی بات ہوئی، نہ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا، تو وہ اٹ مین کہ یہ چیز ثابت۔ انہوں نے کہا، عمران خان نے ایک اور بات کی تصدیق بھی کی جو ہم پہلے رپورٹ کر چکے ہیں ویسے، کہ میں جب اٹک جیل میں تھا تو تب بھی اس قسم کی آفر آئی تھی کہ آپ 3 سال کے لیے باہر چلے جائیں اور خاموش ہو جائیں، اور اب جو ہے وہ بنی گالہ کی آفر ہے۔ تو اٹ مین کہ بیہائنڈ دا سین کوئی قوتیں ہیں جو مذاکرات بھی کر رہی ہیں اور آفریں بھی کر رہی ہیں، اور ان آفروں کا ان مذاکراتی کمیٹی کو ون سائڈ شاید جو ہے دوسری سائڈ پی ٹی آئی کو تو پتا ہوگا، تو جو حکومتی کمیٹی ہے اس کو شاید پتہ ہی نہیں کہ یہ پیچھے کیا چل رہا ہے۔